اب نبوت کے ساتھ ان کو امامت مل گئی ابراہیم علیہ السلام کو. ہاں جی, جب ان کو امامت بڑا درجہ مل گیا تو وہ نبی نہ رہے. پھر آپ سے سوال میرا یہ ہے, ادعا یہ ہے کہ فدق جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں ہے. اگر ملکیت نہیں ہے, اگر ملکیت نہیں تھی تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیوں مطالبہ کیا تھا پھر کہ فدق میراث میں مجھے دے دو؟ ابو بکر نے یہ تو نہیں کہا. ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم معاشر انبیاء جو ہیں, انبیاء کی جماعت جو ہے, ہماری میراث نہیں ہوتی, ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے. خیریت ہے؟ اللہ کا احسان ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ ہوئے جی جی فقیر کا نام راشد رضوی. راشد صاحب نہیں, محمد ارشد رضا. محمد ارشد بھائی, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی اللہ رسول کا کرم ہے, غوث و خواجہ کا کرم ہے. ابو بکر کے لیے کچھ, ابو بکر صاحب کے لیے کوئی بندوبست کیا آپ نے, کوئی حدیث شریف؟ ہاں جی جی بالکل ہے. حضور جو ہے افضل البشر بعد الانبیاء کے لیے بالکل حدیثیں ہیں. نستجیر باللہ, نستجیر باللہ, اللہ سے جی جی. اور آپ مزاج بخیر ہیں آپ کے؟ الحمدللہ الحمدللہ. کچھ دبلے ابلے زیادہ ہو گئے لگ رہا. اچھا, وہ یہ تو اچھی بات ہے, دنیا میں لوگ دبلا ہونا, سب دبلا ہونے کے چکر میں. اچھا جی جی ماشاء اللہ, بہت بہت اچھی بات ہے آپ سے بات. اصل میں مسئلہ یہ تھا, مجھے جو ہے اس بارے میں اشکال یہ تھا کہ جو ہے آپ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ باغ فدق حضور جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو نہیں دیا تھا ابو بکر صدیق نے, اور جو ہے اس کو غصب کر لیا تھا. وہ جو ہے آقا نے علیہ السلام علیہ تحیۃ والثنا نے حضور فخر دو عالم نے حضرت فاطمہ کو ہبہ کر دیا تھا, دے دیا تھا ملکیت میں. تو حضرت ابو بکر نے نہیں دیا تھا. اس کے بارے میں یہ مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا. اس کے بارے میں جو ہے آپ جو ہے فقہ جعفریہ کے اصول کے مطابق آپ بتائیے اس کے اندر کیا معصومین کا اس میں کیا رائے ہے, اور آپ جو ہے اہل تشیع کا جو ہے اس کے اندر کیا موقف ہے. اپنا موقف بتائیے انشاءاللہ, پھر اہل سنت والجماعت بھی اپنا موقف ہی بتائیں گے. کہیں گے انشاءاللہ کہ حضور حیدر کرار اور جو ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یہ جو مطالبہ تھا یہ جائز تھا. مطالبہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے نہیں کہا تھا, ازواج مطہرات نے, حضور فخر دو عالم علیہ السلام کی بیویوں نے بھی اس کا مطالبہ کیا تھا. اور مسند احمد کی بھی. جی میں حدیث دوں گا ابو توفیل. جی جی فرمائیے فرمائیے. تو آپ چاہتے ہیں کہ شیعہ حدیث میں فدق کا کیا ہے صورتحال, یہ چاہتے ہیں؟ نہیں, دو بات چاہتا ہوں میں. ایک یہ چاہتا ہوں کہ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے آپ بتائیں, معصومین کا قول بتائیں, اور آپ کا بتائیے, آپ اپنا بھی موقف بتائیں اس میں کیا ہے مسئلہ, کچھ تفصیل سے بتا دیں گے زیادہ بہتر ہے. جی, فدق جو تھا وہ ہبہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے حیات میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا. تو وہ تو اس کی روایات بہت زیادہ ہیں مخالفین کے کتب میں اور شیعہ کے کتب میں کہ فدق ہبہ تھا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اس کی تملیک کرائی تھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو. اگر تملیک نہ بھی کراتے تو فدق ان کا جائیداد تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل جائیداد تھا, ملک خالص تھا. یہ تو آپ مانتے ہیں کہ ان کا ملک خالص تھا, یہ پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ؟ یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے, اسی کو تو دور کرنا چاہتا ہوں. غلط فہمی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ کیا ان کی ملک تلک تھا یا نہیں تھا. تو پہلی بات یہ ہے کہ پھر اس سے پہلے ہبہ سے پہلے یا وراثت سے پہلے اس سے بات کرتے ہیں کہ فدق کیا ان کا ملک خاص تھا, یعنی پرسنل پراپرٹی تھی ان کی یا نہیں تھی. اگر پرسنل پراپرٹی ہے تو پھر تب ہی وہ کسی کو دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر ان کے لیے جائز ہے کہ بیٹی کو دے دیں یا کسی اور کو دے دیں. اگر پرسنل پراپرٹی ہے تب ہی اس کی میراث بننے کا سوال بن سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ ان کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے, تو آپ بتائیں تو آپ کا کیا موقف ہے؟ جی پہلی بات تو آپ کے جو غلط فہمی ہے, بہار الانوار ہے میرے پاس, جلد نمبر 3, اس کے اندر خود وضاحت کے ساتھ ملا باقر مجلسی نے, علامہ مجلسی نے اس کے اندر فرمایا ہے کہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بی بی فاطمہ کو 7 باغات پہلے سے عطا فرما دیے تھے, 7 باغات پہلے سے عطا فرما دیے تھے. اور جو ہے الاصول من الکافی کے اندر, اور یہ اصول من الکافی, جی فروع کافی جلد نمبر اس کی جو 7 ہے میرے غالباً. اور اس کے اندر بھی امام میں آپ نے کہا جلد نمبر 3 میں حوالہ دے دو نا, کہ جلد نمبر 3 میں کس صفحے پر ہے. پہلے بھی آپ بہار الانوار کا حوالہ دے چکے تھے ایک دفعہ,
بہت سب لوگوں کا آپ نے ٹائم ضائع کیا، ورنہ صفحہ بھی غلط بتا رہے تھے، جلد بھی غلط بتا رہے تھے، پھر ہم نے وہ حدیث نکال دیا، پھر پتہ چلا کہ وہ شیعوں کی حدیث ہے ہی نہیں۔ وہ بات کو مٹی ڈالی ہے نا، وہ بات سے اس بات سے کیا تعلق اور رابطہ نا، جو بات ابھی ہو رہی ہے اس کو توجہ کے حامل ہے نا وہ۔ تو عرض یہی عرض کر رہے ہیں، عرض یہ کر رہے ہیں نا، ابھی بہار الانوار کا جو آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کا صفحہ نمبر تو جلد تو بتا دیا آپ نے، صفحہ نمبر بتایا نا؟ جی میرے پاس جو ہے بہار الانوار ہے، اس کے جلد نمبر 3 ہے اور اس کا باب نمبر 10 ہے۔ صفحہ نمبر کیا؟ اس کا صفحہ نمبر ہے جو میرے پاس اردو ایڈیشن کے اندر اس وقت فی الحال موجود ہے، تو اس کے اندر ہے صفحہ نمبر 247 پر جناب فاطمہ الزہرا کے۔ تو اردو آپ اتنے محقق ہیں، آپ دیکھیں اردو ایڈیشن کی بات کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کو پتہ ہے اس سے کیا ہوا، اردو ایڈیشن آپ ہی کے بہار الانوار کے اردو ایڈیشن ہے ہی نہیں، تو یہ بہار الانوار کو پتہ نہیں ہے، اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، آپ کو اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیے مولانا سید حسن جو ہے بات سنو، بہار الانوار بہت بڑی کتاب ہے، اگر اردو میں ہے نا ترجمہ بھی اس طرح نہیں، اگر جو اردو میں جلد نمبر 3 ہے وہ وہی ہے جو عربی میں جلد نمبر 3 ہے۔ اس نے اردو مترجم ہے، اس نے بہار الانوار کے کچھ حصوں کا اس نے ترجمہ کیا ہے، اور اس نے اس حصے کا اردو زبان میں جو ہے اس کا پہلا حصہ جلد نمبر 1 رکھا ہے، جلد نمبر 2 رکھا ہے، جلد نمبر 3 رکھا ہے، تو آپ جو حوالہ بھی غلط دے رہے ہیں۔ اچھا چلے، فروع کافی میں جلد نمبر 7 کس صفحے پر ہے؟ وہ تو آپ کی رہ گئی نا، وہ تو اور میں آپ کو یہ بتاؤں، جلد نمبر 3 بہار الانوار کی جلد نمبر 3 جو ہے کتاب التوحید ہے نا، وہ اس کا تو فدق سے تعلق بھی نہیں ہے، مجھے تعجب ہے آپ اس کا حوالہ دیں۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، کافی میں جلد نمبر 7 کون سا ہے؟ جی فروع کافی کے اندر جلد نمبر 35 ہے، اور اس کا جو ہے صفحہ نمبر جو ہے 32 ہے۔ فروع کافی میں جلد نمبر 35 جی جلد نمبر 35 نہیں، جلد نمبر صفحہ نمبر اس کا 32 ہے، باب نمبر 35 ہے۔ اچھا صفحہ نمبر 32، اچھا اس میں کیا حدیث کیا ہے؟ حدیث کیا ہے اس میں؟ جی اس میں یہی حدیث ہے کہ حضور فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ 7 باغات ہبہ کر دیے تھے، اور اس کے اندر پھر 8واں باب آپ جو ہے باغ اس کے کیوں مانگیں گے؟ نہیں یہ سفر فخر دو عالم جلد نمبر 7 میں مجھے یہ حدیث یاد ہے، مجھے جلد نمبر 7 میں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ حدیث کافی میں اس کا فدق سے کیا تعلق ہے؟ ہاں تو فدق سے یہ تعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں، چلو ماشاءاللہ آپ کو یاد تو آ گئی، تاکہ یہ بات ریکارڈ بھی ہو جائے گی، تو آپ کو یاد آ گئی، تو اس میں فدق سے جس کے پاس 7 باغات پہلے ہو وہ 8واں باغ جو ہے مانگنے طلب کرنے جائیں گے، اور حضور فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 باغ آپ کو ہبہ کر دیے تھے۔ او بھائی اس باغات میں بھی ابو بکر نے قبضہ کیا تھا نا؟ استغفر اللہ، اس میں تو ایسا میں نے ابھی تک پوری کتابیں مطالعہ کر لی، کوئی نہیں پتہ کیا تھا۔ نہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، 7 باغ بھی قبضہ کر لیے تھے، باغ فدق بھی قبضہ کر لیا تھا۔ ہاں بالکل واہ بھائی یہ جواب ہے آپ کا، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی تو ایک ہی باغ کے بارے میں سنا تھا آپ نے، 8واں بھی بتا دیا۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ ہے آپ کی درجے کا علم۔ آپ دلیل مانگو نا، آپ کی تعجب دلیل جی میں آپ کو اور ایک بات بتاتا ہوں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب آپ تھوڑی سی تکلیف سے آپ چکی چلا رہے تھے تو ہماری کتابوں میں آیا، حافظ ابو نعیم نے ہلیۃ الاولیاء میں اور دیگر کتبوں میں۔ بات سنو جی، ایک دفعہ دلیل سن لو، پھر اپنا دوسرا نقطہ بتاؤ نا۔ ایک دلیل سن لو، پھر جب اس دلیل کو تم رد کرو۔ تو جواب دیا 8 باغات اس کے بھی قبضہ تھا۔ جی چلیے جواب دیجیے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، آپ کی تحقیق کے اوپر دیکھیں یہ ہے ایک ہی بات، یہ کتاب ہے بخاری، صحیح بخاری لأبی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، صفحہ نمبر 749 میں حدیث ہے۔ دیکھیں حدیث نمبر 4240 4241۔ عائشہ نے کہا ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ارسلت الى ابی بکر تسأله میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ بالمدینة وفدک وما بقی من خمس خیبر، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، عائشہ خود کا اپنا قول ہے بخاری میں، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے مطالبہ کیا، کسی کو بیچ کے مطالبہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث مجھے دے دو، جو مدینے میں ہے اور جو فدق میں ہے، مدینے میں اور جو فدق میں ہے۔ مدینے کی بات ہو رہی فدق کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینے میں بھی ان لوگوں نے قبضہ کیا تھا۔ پھر آپ کا یہ نقطہ دیکھیں کہ اگر پہلے سے اس کے 7 باغ تھے، ٹھیک ہے، چلے فرض بھی کرتے ہیں کہ ابو بکر نے قبضہ نہیں کیا تھا، اگر اس کے 7 باغ ہیں، فدق بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے، تو یہ دلیل تو نہیں بنتا کہ پر اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنا حق مطالبہ نہ کریں۔
جب ثابت ہے میرے عزیز جب ثابت ہے کہ فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ملکیت ہے، ہبہ بھی آپ کے کتب سے ثابت ہے، ہبہ نام بھی مان لینا، ہبہ نہ بھی مان لیں تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گئی ہے، انتقال سے پہلے انہوں نے 7 باغ دے دیے، ٹھیک ہے نا، اپنی بیٹی کو دے دیا۔ اب ان کی میراث میں فرض کریں، کیونکہ آپ فرض کریں ہبہ نہیں ہوا ہے، فدق ان کی ملکیت ہے، تو بیٹی کا حق بنتا ہے کہ والد جو دنیا سے گئے ہیں ان والد کا میراث اپنا طلب کریں کہ فدق میرے والد کی ملکیت جائیداد ہے، وہ مجھے دے دو، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ تو یہ آپ کا بڑا مجھے تعجب ہے آپ کے اس باطل استدلال سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 7 باغ دیے تھے تو فدق ان کو کیوں دے دیں، یا اگر 7 باغ ان کو دیے تھے تو فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہو ہی نہیں سکتی، یہ اس میں کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ آپ کا ادعا یہ ہے کہ فدق جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں ہے۔ اگر ملکیت نہیں تھی تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیوں مطالبہ کیا تھا پھر کہ فدق میراث میں مجھے دے دو؟ اگر فدق ملک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ابو بکر کیا ان کو اتنا علم نہیں تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ ان کا ہے ہی نہیں، پیغمبر کا وہ مال ہی نہیں ہے، وہ تو بیت المال کا حصہ ہے؟ ابو بکر نے یہ تو نہیں کہا، ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم معاشر انبیاء جو ہیں، انبیاء کی جماعت جو ہے، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو ابو بکر کے جواب سے بخوبی پتہ چل جاتا ہے ارشد صاحب آپ اپنے خلیفے کی مخالفت کر رہے ہیں شیعوں کی دشمنی میں۔ ابو بکر کیا آپ کے نزدیک ایک نافہم انسان ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے؟ مثلا ابھی یہ کتاب میرا نہیں ہے، یہ کتاب اگر میری ملکیت نہیں ہے، اگر میرے وارث آتے ہیں اس کتاب کے مطالبہ کرتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیں یہ ان کی ملکیت ہی نہیں ہے، تو ابو بکر کیوں اس حدیث کو نقل کر رہا ہے کہ انما معاشر الانبیاء لا نورث؟ اس حدیث کو نقل کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ابو بکر اور پوری صحابہ کی ٹیم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ فدق جو تھا وہ ملک خاص تھا، ملک شخصی تھا، پرائیویٹ پراپرٹی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ پراپرٹی کا یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ مثلا کسی کی ملکیت میراث نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو تو دلیل آپ نے ابھی تو کہا تھا نا کہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی ملک خاص نہیں ہے، ہم آپ کی غلط فہمی اس کے لیے تو آپ دلیل نہیں لے کے آئے۔ جو دلیل آپ نے ذکر کیا نا کہ ان کے 7 باغ تھے مدینے میں، وہ بیٹی کو عطا کی، سلم عطا کی، اس کا کیا فدق سے اس کا کیا ربط ہے بھائی؟ تو اگر 7 باغ کسی نے اپنے واحد بیٹی کو، سیدہ النساء اہل الجنہ ہے، امامت انہی کے دامن سے، اس کو 7 باغ دیا، اس کے علاوہ کوئی زمین اور نہیں دے سکتا ان کو؟ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے بتاؤ اس کا اپنا نقطہ بتاؤ، سمجھاؤ مجھے۔ جی ہم نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں آپ نے 4 غلطیاں کی ہیں اور حد سے تجاوز والی باتیں آپ نے کی ہے۔ پہلی بات تو آپ نے یہ کہا ہے کہ جو ہے میں نے ایسا کہا، پہلے آپ نے اس بات کو اقرار کیا ہے، اول بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو اقرار کیا ہے، برملا کر آپ کی بات ریکارڈ بھی ہو گئی ہوگی کہ ہم مان لیا جائے، فرض کر لیا جائے، ٹھیک ہے وہ میں نے نظر سے گزری ہے، جب 7 باغ حضور حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کو آقا علیہ السلام نے دے دیے تھے، پھر وہ 8واں باغ مانگنے کے لیے گئیں دربار میں، ٹھیک ہے، پوائنٹ بھی نوٹڈ۔ اس کے بعد پھر دوبارہ مسئلہ یہ ہے، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ اس میں مشکل کیا ہے بھائی؟ جب ایک آدمی کے مثلا 7 لاکھ روپے بینک میں ہیں، ٹھیک ہے نا، اب 10 لاکھ روپے مزید، دیکھیں ایک آدمی میرے 7 لاکھ روپے بینک میں ہیں، ٹھیک ہے نا، اب مجھے 10 لاکھ مزید میراث میں ملنے ہیں تو میں مطالبہ نہیں کر سکتا؟ جی بالکل، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کون سی عقل ہے، کون سی شریعت ہے، کون سا قانون ہے دنیا کا؟ ارے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے دوسری بات یہ کہی کہ جو ہے انبیاء کی جو ہے، یہ آپ بتا رہے ہیں ابو بکر نے یہ حدیث کر دی جو ہے انبیاء کا ترکہ صدقہ نہیں ہوتا، جو صدقہ دو، وہ آپ کے اصول من الکافی کے اندر بھی ہے، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں نہیں ہے۔ چلو ہم مان لیتے ہیں، ہم مان بھی لیتے ہیں نا، مان بھی لیتے ہیں، لیکن میرا نقطہ آپ رد کریں کہ اس حدیث نقل کرنے کا مفہوم ہی یہی ہے کہ ابو بکر مان رہا ہے کہ فدق ملک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میراث کے طور پہ منتقل نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا تھا کہ فدق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک تھی ہی نہیں، آپ زیادہ عالم ہیں یا ابو بکر؟ اس نقطے کا جواب دے دو نا۔ اب یہ حدیث سچی ہے یا جھوٹی ہے اور بات ہے، انما معاشر الانبیاء لا نورث، یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے اور بات ہے۔ تم اس نقطے کا اعتراف کرو کہ تم نے غلطی کی ہے شیعوں کی دشمنی میں، تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھا ہے کہ فدق ان کا ملک نہیں تھا۔ خاموش،
چکاٹ کے چلا گیا بھائی، وہ کیوں بات نہیں کر رہا ارشد؟ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو قبلہ محترم، کیسے ہیں آپ؟ کی صحت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو۔ اچھا جی، آپ کے ساتھ پچھلے جو عنوان سے آپ نے انقطاع کر دی تھی وہ مضمون کو، وہ انبیاء علیہ السلام کے موضوع پر میری آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، تو اسی سے اگر آپ کائنڈلی میری بات کو سن لیں، ایک مدمانہ گزارش ہے بھائی سے۔ جی سر، بسم اللہ بسم اللہ۔ وہ یہ ہے کہ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی ہیں اور بدرجہ نبوت آپ نبی ہیں، اور اسی طرح باقی انبیاء بھی جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جو آپ نے آیت پڑھی تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو چلو آپ کی بات مان لے کہ ترقی مل گئی، ان کو ایک درجہ اوپر مل گیا، تو وہ نبوت میں ملا نا آپ کو درجہ، نبوت میں ترقی ملی ہے آپ کو۔ تو جب کہ مولا علی علیہ السلام غیر نبی کی امامت ہے وہ، اور ولایت کی آپ کی امامت ہے، تو اس سے جو غیر نبی کی امامت ہے اور جو نبی کی امامت ہے وہ غیر نبی کی امامت سے افضل ہوتی، جس طرح حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں۔ بھائی صاحب، ایک آدمی کرنیل ہے، اس کو جب ترقی ملتی ہے تو کرنیل ہی کے درجے میں اس کو ترقی ملتی ہے، یا کرنیل سے وہ جرنیل بنتا ہے؟ اس کو اوپر ترقی ملتی ہے، مان لیا آپ کی بات، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں نا، آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں نا کہ وہ نبوت میں ترقی ملی ہے آپ کو، درجہ بڑا مل گیا، تو وہ نبوت میں درجات بڑی ہوئی نا۔ نہیں کہہ دو، یہ بات آپ کی غلط ہے۔ ایک شخص نبی ہے، نبی ہے تو ان کو اوپر درجہ مل گیا، ابھی امام بنا دیا گیا نا۔ اگر قرآن یہ کہتا، دیکھیں اگر قرآن کے الفاظ یہ ہوتے کہ آپ نبی ہیں، ہم آپ کی نبوت کو اور زیادہ وسیع کرتے ہیں، آپ کی نبوت کو اور زیادہ کمال دیتے ہیں، تو بات آپ کی صحیح تھی، بات آپ کی صحیح تھی۔ لیکن قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا نا۔ قرآن مجید اگر کہہ دیتا بھئی آپ رسول ہیں، ہم آپ کی رسالت کو زیادہ کمال دیتے ہیں، زیادہ اس کو عروج دیتے ہیں، تو یہ بات پھر کہہ دیتے کہ بھئی وہ ابھی جو ہے رسالت ہی کے عہدے پر ہیں، لیکن ان کی رسالت زیادہ کامل ہو گئی ہے، ان کو مزید اختیارات ملیں، جو کچھ ملے۔ لیکن قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو امامت دے رہے ہیں، اور آپ کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ اعتراف کریں کہ امامت نبوت سے بڑا ہے، تو آپ اس کی اعتراف نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں نہیں وہ نبی ہی رہے، بس نبی ہی، امام نہیں بنے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے نا اس کو مان لو بھائی، آپ میری بات، قرآن کے الفاظ کو مان لو نا۔ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ آپ نبی ہیں، قرآن پہ افتراء، قرآن پہ تہمت، بہتان تو نہ کرو کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نبوت ہی میں ترقی میں، قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ نبوت میں آپ کو ترقی ملی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ کے امتحان لی گئی ہے، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب آپ کو امامت دیا جا رہا ہے۔ نہیں اچھا چلے، امامت نبوت رسالت سے بڑا، نبوت امامت سے بڑا۔ اچھا بڑا ہے، چلو یہ بات میں نے، آپ میری جواب سن لینا۔ آپ نبوت کے ساتھ ان کو امامت مل گئی ابراہیم علیہ السلام کو، ہاں جی، جب ان کو امامت بڑا درجہ مل گیا تو وہ نبی نہ رہے؟ پھر آپ سے سوال میرا یہ ہے۔ نہیں، یہ قرآن نے تو نہیں بولا نا، قرآن نے یہ تو نہیں بولا کہ آپ دیکھیں اگر ایک شخص نبی ہے رسول بن جاتا ہے، ایک نبی ہے، نبی سے اس کو مثلا ابھی شریعت نہیں ہے، پھر اس کو شریعت بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو مزید مل جاتا ہے، تو اس سے نبوت چلی گئی، اب وہ نبی نہیں ہے، اب نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ اگر قرآن کہہ دیتا کہ آج کے بعد آپ جو ہیں رسول نہیں، آپ صرف امام ہیں، تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا نا۔ نہیں، آپ مجھے یہ بات بتائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں یہ پوچھ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے بعد نبوت ختم ہوگی، اس کا جواب دے دیں بس۔ نہیں، قرآن نے یہ تو نہیں بولا نا۔ تو پھر آپ مانے نا، پھر آپ یہ مانے کہ یہ ترقی پھر نبوت کے بعد امامت بڑا درجہ ہو گیا۔ ابھی دیکھیں پھر آپ کو ماننا پڑے گا۔ دیکھیں ابھی آپ کے فرض کریں آپ کے شہر میں آپ کے دو مکان ہیں، جی، میں آپ کو تیسرا ایک اس سے بہتر مکان دے دیتا ہوں، تیسرا بھی مکان دے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پہلے دو مکان اب آپ کے نہیں ہیں،
اگر میں کہہ دوں کہ بھائی پہلے آپ کے 2 مکان میں آپ سے لے لیتا ہوں، یہ مکان بڑا والا مکان آپ کو دے دیتا ہوں، تو پھر بات آپ کی صحیح ہے کہ بھائی ابھی میرے پاس صرف ایک ہی مکان ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ 2 مکان آپ کے ہیں، صحیح ہیں، یہ تیسرا مکان اس سے بہتر ہے، یہ بھی لے لو. تو اب آپ 3 مکانات کے مالک ہو گئے نا. ابھی 3 کے مالک بن گئے. ہاں ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں. عمر کے آخری حصے میں اللہ ان کو امامت عطا کرتا. اگر قرآن کہہ دیتا کہ بھائی ہم آپ کو نبوت سے اور رسالت سے عزل کرتے ہیں لیکن اسے ایک بڑا عہدہ امامت کا دے دیتے ہیں، تو بات آپ کی صحیح تھی. وہ قرآن نے نہیں کہا. اگر کہہ دیتا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی وہ اس کے بعد وہ رسول نہیں رہے، رسالت سے بھی بڑا ان کو مقام ملا. لیکن ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے تو ہم نہیں کہتے کہ وہ رسول نبی نہیں تھے. رسول نبی تھے، امام بھی بنے. مزید بولیں. ہاں امام بھی بن گیا، اب بڑا درجہ مل گیا ان کو. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کو پہلے جو میری بات ہوئی تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کو تو امامت ابھی ملی ہی نہیں. آپ نے یہ بھی سوال کیا. حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس ٹائم سے اللہ کے نبی ہے جب ابھی آدم کی تخلیق بھی نہیں. آپ نبوت سے بھی اس ٹائم شرف نبوت سے بھی آپ اس ٹائم سے نبی ہیں، اس ٹائم سے امام بھی ہیں، اس ٹائم سے رسول بھی ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے. کیا نام ہے؟ اور حضور علیہ السلام کی امامت جب تمام انبیاء کی امامت ہے نبوت کے ساتھ، تو پھر مولا علی علیہ السلام کی امامت کو آپ ولایت کی امامت کہہ سکتے ہیں، نبوت کی امامت نہیں کہہ سکتے. آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، رسول اللہ یہ بات ہے، ان سب سے سابق ہیں اور ان کے کمالات ان سب. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تھے، حضرت آدم علیہ السلام جب بنے، تمہارے پاس تو احادیث اس کے بہت زیادہ ہیں کہ وہ ان سب سے افضل. دوسری بات یہ ہے نہیں دوسری بات نہیں. اب بات کا جواب سن. تو وہ ان کے افضل ہیں. تو یہ آپ نے کہا کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے یہ کہا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں امام نہیں تھے. میں نے کہا تھا اس وقت زمانے میں دنیا میں نہیں تھے، لیکن وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے. آپ اپنے کتب میں جا کے دیکھیں کہ آپ کے بہت سارے علماء کہتے ہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت بعثت سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد کافر تھے. میں آپ کو دکھاؤں. کون کہتا ہے؟ آپ کے بہت سارے یہ سب ایک اور وہ کہتے پھرے ہم سنیوں کے کئی مسلک ہیں. اب ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ہم سارے ایک جیسی ہیں. شیعوں میں بھی مسلک ہے نہیں ہے. شیعوں میں کوئی نہیں. شیعوں میں بھی مسلک ہے. شیعہ جو ہیں بالکل، اگر کوئی شیعہ کہتا ہے وہ مذہب سے خارج ہے. شیعوں میں یہ ہے سر جی سب انبیاء، نہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب انبیاء بعثت سے پہلے بھی معصوم تھے. ہم یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی اور ہے. اب امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو بات ہے، آپ کہتے ہیں ان کی امامت جو ہے نبوت ہے. ہم بالکل مانتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے. وہ نبی نہیں تھے. درجہ کم ہو گیا. نبی نہیں تھے. نہیں، اس سے بڑا درجہ ان کے پاس ہے نا. ان سے بڑا درجہ ان کے پاس ہے. ان سے کیا وہ نبوت پر ابھی فیض ہی نہیں، وہ تو درجہ کیسے بڑا ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ امامت نبوت سے بڑا ہے. کیوں؟ نہیں، غیر نبی امامت ہے. غیر نبی امامت ہے. نبی بولتے ہیں کس کو ہیں؟ نبی بولتے ہیں. نبوت ہے کس چیز کا نام؟ نبوت کا مطلب ہے کہ اللہ کا جو منصب نبوت کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا. نبی کا مطلب ہے اللہ کا پیغام دینے والا. لفظی لغوی میں نہیں ہے. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ نبوت ہے کس چیز کا نام؟ تعریف کرو. اللہ کی طرف سے منصب ہے، عہدہ ہے، عصمت ہے. بہت ساری چیزیں ہیں نا. وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں. تعریف کرو. نبوت کس منصب کا نام ہے؟ منصب ایک تو نہیں ہے دنیا میں. اللہ کی جانب سے مناصب تو بہت ہیں. نبوت کس کو کہتے ہیں؟ نبی کا مطلب اللہ کا نمائندے کو کہتے ہیں. اللہ کے نمائندے. امیر السلام بھی اللہ کے نمائندے. یہ تو کوئی بات نہیں. تو نبوت آپ تشریح کرتے ہیں. جبرائیل بھی اللہ کا نمائندہ ہے. چلے جی آپ نبی کی تشریح کرتے ہیں. جی آپ بتا دیں، ہم مستفید ہو جائیں گے. بتا دیں. ہاں تو سنو، نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس سے کہہ دے کہ تو نبی، اللہ جس سے کہہ دے تو نبی ہے، وہ نبی ہے. دیکھیں بہت سارے نبی بے شک صحیح کہا. جس کی ملاقات ملائکہ سے ہوئی ہے. حضرت مریم علیہ السلام ملائکہ سے بات کی ہے. ام موسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ نے ان پہ وحی بھیجی ہے کہ موسیٰ کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بات سنیں، نبی وہ ہے جس کو اللہ کہہ دے کہ وہ تو نبی ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ عنوان نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ ان میں کوئی نقص ہے. ان میں نقص ہے. یہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نہیں ملنے والی ہے یہ عنوان.
یہ خطاب، یہ عنوان، یہ وصف یہ کسی کو نہیں ملنے والی، کیونکہ وہ خاتم الانبیاء۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نبی نہیں ہے، امام ہیں، یعنی جو علم پیغمبر کا ہے وہ ان کے پاس ہے، جو عصمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے، جو فضائل نفسانیہ ہیں، جو فضائل روحانیہ ہیں، عصمت ہے، شجاعت ہے، کمال ہے، قرب الہی ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جو پیغمبر کو ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے ذات میں نبی بننے کی کوئی کمی نہیں ہے، نبوت سے بڑا مقام بھی ان کے پاس ہے، وہ امامت ہے، لیکن کیونکہ یہ نبی کریم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے کہ ان کے بعد کسی کو اللہ تعالیٰ نہ رسول کا خطاب دیں گے نہ نبی کا دیں گے، اس لیے امیر المؤمنین علیہ السلام نبی نہیں ہے۔ تو یہ صرف ایک خطاب کی بات ہے، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام میں کسی نقص پہ دلالت نہیں کرتا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے، سمجھ میں نہیں بات؟ اب میری بھی سن لے، ایک منٹ میرے لیے بھی سن لے بات۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں، ان کے والدین کو ہم مسلمان مانتے ہیں، وہ پاک رحموں میں، پاک اسلاف میں ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت۔ اچھا مجھے بتاؤ، جو ان کے والدین کو کافر کہے، وہ اس کو کافر کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ہم اس کو لعنتی بھی مانتے ہیں اور اس کو خبیث بھی مانتے ہیں اور جہنمی بھی مانتے ہیں۔ اچھا، جو مسلم نے جو باب لایا نا، مسلم نے وہ روایت، ایک منٹ وہ جو روایت آپ مجھے بتائیں گے نا، وہ میرے علم میں وہ مسلم کی ہر بات حجت نہیں ہے ہمارے لیے، نہیں ٹھیک ہے؟ نہیں مسلم میں نہیں کہتا حجت ہے، مسلم حجت ہے۔ آپ نے ابھی خود اعتراف کیا، میرے بھائی، میرے عزیز محترم سید صاحب نے اعتراف کیا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نستجیر باللہ، مشرک کا بیٹا کہے، وہ اس کو لعنت بھی کہیں گے، اس کو خبیث بھی کہیں گے، اس کو لعنت بے شک بے شک بے شک، کیونکہ مسلم نے یہ کہا ہے اور ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے۔ تو آپ کے قول کے مطابق ابو حنیفہ اور مسلم دونوں خبیث میں ہیں، لعنت کے مطابق۔ ابو حنیفہ نے کہاں کہا ہے؟ بالکل اس کے کتاب فقہ اکبر میں کہا، دکھاؤں آپ کو فقہ اکبر؟ وہ تو منسوخ کر دی گئی ہوگی، اس کی طرف بات کرتی ہوگی۔ نہیں، آج کے ہم ناقص العلم کو ہمیں پتا ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں میں پاک اسلاف میں سے آیا ہوں، تو ہمیں یہ روایت کا پتا ہے تو ان کو نہیں پتا ہوگا۔ آپ کے کتب میں یہ کسی سند کے صحیح سند کے ساتھ نہیں، آپ کے کتب میں یہ روایت کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلاف جو ہیں وہ کیا تھے، وہ مسلمان تھے، یہ کسی ایک صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے، یہ سب صحیح۔ آپ سن لیں، میں آپ کو حدیث دے دوں گا، حدیث دے دیں گے آپ کو، پاک اور مطہر رحموں میں حضور آئے ہیں۔ ابو حنیفہ کی بات، یہ کتاب ہے عقیدۃ الموحدین والرد علی الضلال والمبتدعین، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں۔ اس کتاب میں رسالہ نمبر 17 ملا علی قاری کون ہے؟ بہت بڑا حنفی مذہب کا متکلم بھی ہے، محدث بھی ہے، مجتہد بھی ہے، مفتی بھی ہے، ملا علی مرقات المفاتیح، آپ کو پتہ ہے اس کا رجوع ثابت ہے، اس کا رجوع ثابت نہیں ہے، بالکل رجوع نہیں ہے، بالکل رجوع نہیں ہے، رجوع ثابت ہے، رجوع نہیں ہے، سر ثابت ہے نا، میں دکھا دوں گا۔ وہ پہلے بھی ایک آدمی نے کہا تھا کہ رجوع کیا تھا۔ ملا علی قاری نے، اتنا بڑا آدمی ہے، مرقات المفاتیح ہندو پاکستان میں، اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، اس کی یہ کتاب ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ ابو حنیفہ کا اعتقاد کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق۔ صفحہ نمبر 473 میں کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے، وہ خود کہتے ہیں، ابو حنیفہ ملا علی قاری کہتے ہیں، قال الامام الاعظم والہمام الاقدم فی کتابہ المعتبر المعبر بالفقہ الاکبر ما نصه، یہ نص ہے ابو حنیفہ صاحب کا کتاب فقہ اکبر میں، ووالدہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر نستجیر باللہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پہ مرے۔ آپ دیکھیں میرے محترم ناظرین، آپ ملا علی قاری کا رجوع ثابت بھی کریں، جو ثابت نہیں کر سکتے، ثابت بھی کریں تو ابو حنیفہ کا نہیں ثابت کر سکتے کہ ابو حنیفہ نے، اللہ آپ کو بھلا کرے، اس نے اس بات سے رجوع کیا ہے۔ بات ہے ابو حنیفہ کی، میں نے ملا علی قاری کی بات نہیں کی کہ مسلم جو جس کے آپ اس کو آپ توثیق کرتے ہیں، وہ کہتے ہو یہ سب سے کتاب اللہ کے بعد بخاری و مسلم ہے، اور یہ لوگ رسول پاک کون کہتا ہے؟ بالاجماع، آپ کے علماء بالاجماع، وہ علماء بھائی یہ بخاری مسلم کی معصوم کتابیں ہیں، اب کیسی باتیں کرتے ہیں اللہ جاری صاحب، دیکھیں اس میں تو بہت سی ایسی عجیب روایات، بہت سی کتاب غلط روایتیں۔ آپ کے علماء بالاجماع محدثین آپ کے فرقے کے کہتے ہیں اللہ کے کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری مسلم ہے، تو آپ نے خود الحمدللہ اعتراف کیا ہے کہ یہ کیا ہیں، یہ دونوں
لعنت کے بھی مستحق اور خبیث بھی ہیں. آپ کیا اپنے الفاظ. اللہ یاری صاحب ابو حنیفہ پاکستان میں سب سے بڑا مقلد کس گروہ کا ہے؟ ابو حنیفہ کا ہے، چاہے بریلوی ہوں چاہے دیوبندی ہوں، یہ دونوں اب حنفی ہیں. الحمدللہ آپ خود بھی حنفی ہیں. آپ نے خود اپنے کون کہتا ہے کون میں حنفی ہوں؟ میں کون سا حنفی ہوں؟ اچھا آپ کے والدین؟ میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام 12 ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہوں. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اچھا ابھی تو آپ حدیث ہے. اچھا بات سنیں، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان احستم بہ لن تضلوا بعد کتاب اللہ وطرۃ اہل البیت. یہ متواتر روایت ہے. کیوں کال کیا پھر آپ؟ نہیں تو یہ ہماری کتابوں میں ہے نا، اہل سنت کے نہیں، اہل سنت کے مصدر میں کتابیں ہیں، یہ اہل سنت کے مصدر میں روایات ہیں. ٹھیک ہے، آپ ابو حنیفہ کو نہیں مانتے. ابو حنیفہ ہم امام جعفر صادق کی جو فقاہت ہے اس کو ہم ان کی بات کو مانیں گے جو رسول چھوڑ کے گئے ہم میں. ابو حنیفہ تو ان کے شاگرد ہیں. تو جو لوگ ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے بتائیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جہاں ائمہ کے فرمان ہے وہاں پر ابو حنیفہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ابو حنیفہ کی حیثیت سمجھ آ رہی ہے؟ ابو کہاں پر ہے اس کی حیثیت؟ وہ ایک مطلب ہے کہ ایک مجتہد ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ائمہ کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا. ائمہ تو رسول اللہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے، صحابہ کے لیے بھی ہدایت کے لیے. سنیں اللہ یاری صاحب سنیں میری، ائمہ جو ہیں اہل بیت جو 12 امام ہیں، یہ تو ہدایت صحابہ نے بھی ان سے ہدایت لینی ہے. جی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ صحابہ کے لیے حضور چھوڑ کے جا رہے خطاب. آپ کے قوم جو ہے نا ہندوستان پاکستان میں، آپ جیسا بات تو کوئی نہیں کرتا. آپ کی قوم جو ہے وہ ابو حنیفہ کی وہ اگر نماز پڑھیں گے، روزہ کریں گے، طلاق نکاح سب ابو حنیفہ کے فتوے پہ چلیں گے نا. یہ آپ کے ذاتی الفاظ ہیں، ذاتی رائے ہے. نہیں، طلاق کا مسئلہ بھی ہم قرآن سے دیکھیں گے اور حدیث سے دیکھیں گے نا. قرآن اور حدیث کو فالو کریں گے، ابو حنیفہ فالو کریں گے نا. ابو حنیفہ نہیں فتوا تو ہم یہ آپ کے شیعوں میں بھی جو مجتہد کے فتووں پر چلتے وہ جاہل ہے. آج سے یہ لوگوں نے اعتراف کیا کہ ابو حنیفہ کچھ زیرو، کیونکہ وہ امام جعفر صادق کے سامنے ان کا مقام نہیں ہے نا. ویسے آپ اس زیرو ملٹی پلائی نے وہ آپ لوگ اعتراف کیا کیونکہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کی ہے تو وہ زیرو ہے، بس ختم بات. اور مزید کیا کہنا؟ کس نے کہا ہے گستاخی کی؟ اچھا دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں انبیاء کی عصمت ثابت ہے. انبیاء کی عصمت ثابت ہے، قرآن مجید سے افضلیت ان کی ثابت ہے. میں نے اس دن بھی آپ کو آیت بھی پیش کی. نبی علیہ السلام جو ہے وہ بدرجہ نبی کی امامت ہے اور مولا کائنات علی علیہ السلام بدرجہ ولایت میں امامت ہے. آپ ابھی اس کو بھی نہیں، ہم نبیوں کے بعد مولا کائنات کو افضل الکائنات مانتے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد تمام سے سردار ہیں مولا علی علیہ السلام، تمام کے سردار، تمام صحابہ ان کے در کے غلام ہیں. میرا یہ عقیدہ ہے. ائمہ سے خیرات لینے والے ہیں. جی صحابہ کو تو جو کچھ ملا ہی گھر سے ہے. کیا نام ہے؟ حضور فرماتے لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دموں کا دمی، روحی کا روحی، نفسوں کا نفسی. یعنی ہمارا تو میرا تو یہ عقیدہ ہے. تو پھر جن لوگوں نے ان پر تقدم حاصل کیا، ان کی اتباع نہیں کی. تقدم میں نہیں مانتا. کیا مانتا؟ میں نہیں مانتا. وہ گستاخ اہل بیت ہیں، وہ گستاخ اہل بیت ہیں. ابو بکر عمر عثمان ہم تو کہتے ہیں گستاخ. زندہ باد. نہیں ابو بکر عمر عثمان کو گستاخ نہ کہیں آپ ان کے جو پیچھے جو ہے. میں نے پوچھا جن لوگوں نے ان کی اتباع نہیں کی اور ان پہ تقدم حاصل کیا، اپنے آپ کو ان پہ مقدم رکھا، آپ نے خود کہا وہ گستاخ اہل بیت. کس نے کیسے مقدم جانا ہے انہوں نے؟ میں نے نہیں کہا انہوں نے مقدم جانا. کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام. ابو بکر نے امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت کی ہے یا اس نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ میری اطاعت کرو؟ مولا علی سے سارے کام یہی پوچھتے رہے ہیں. ابو بکر پوچھتا رہا ہے مولا علی سے. تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو، بہت مہربانی. ہاں نہیں آپ میری بات کا آپ ذرا 2 منٹ کے لیے سن لینا. آپ سن لیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو حضور کی یہ حدیثیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، امامت 12 اماموں کی امامت حدیث سے ثابت ہے، خلافت راشدہ بھی ثابت ہے. یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، دونوں خلافتیں ثابت ہیں. نیابت اہل بیت بھی ثابت ہے، نیابت راشدہ بھی ثابت ہے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، آپ سنیں میری بات. عمر کیوں کہہ رہا تھا کہ اگر میں استخلاف نہ کروں تو مجھ سے پہلے جو بہتر تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، تو کیوں اس نے کہا تھا؟
اب سن لیں، اس کا بھی سن لیں، رسول نے تقرر نہیں کیا، یہ اشارہ اس کی طرف ہے، تقرر کسی کا نہیں کیا حضور نے، تو کیوں کہتے آپ مجھے ثابت کریں حضور؟ مولا علی علیہ السلام کے لیے مجھے بتائیں، مجھے سنیں، میری سن لیں، مجھے یہ بتائیں کہ مولا علی علیہ السلام نے ابو بکر کی خلافت ظاہرہ کو، بھائی صاحب آپ نے خلیفہ اول کو مانا ہے، مولا علی نے مانا یا نہیں مانا؟ مجھے یہ بتائیں۔ نہیں مانا اگر میں ثابت کر دوں کہ انہوں نے ان کی بیعت کی ہے، ثابت کرو ہاں جی، ناج البلاغہ کا میں آپ کو دے دیتا ہوں، خط نمبر 6 آپ پڑھ لیں، پہلے سند دکھاؤ نا، وہ خط نمبر 6 کا میں نے کئی جواب دیا ہے، آپ دیکھ لیں میرے تقریرات کو، کیا نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی تعریف کی ہے، وہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، وہ خط نمبر 6 جو ہے وہ شعبی کی روایت ہے، بہرحال اس کی بات ہم کر چکے ہیں، آپ وقت ضائع نہ کریں پلیز۔ اچھا چلیں آپ آخری بات کر کے ختم کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ۔ بہت مہربانی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ چلیں آخری بات کرنا چاہتے ہیں، آخری بات کرو تاکہ تمہارے دل میں نہ۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمارا جو اصل جو بات چل رہی تھی اس کو کمپلیٹ کر لیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اب یہ قرآن مجید کی واضح آیات بیانات کی تصریحات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درجے خود متعین کیے، آپ اور میں نے متعین نہیں کیا۔ آپ اس دن ایک مثال دے رہے تھے کہ پرنسپل اور ہیڈ کا اگر پہلے ذکر ہو جائے اور اس کا بعد میں ذکر ہو جائے تو اس سے یہ بھائی آپ اور میں نے نہیں متعین کیا، اس خالق کائنات نے متعین کیا، اور یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جو تم میں سن لیجئے آخری بات، کہ جو تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سب سے افضل کون ہے؟ اور رسول اللہ کے بعد انبیاء میں سب سے افضل کون ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے سردار ہیں، ان کے آپ رسول اللہ کے بعد، ان کے بعد انبیاء میں افضل کون ہے؟ وہ اولو العزم جو 6 نبی ہیں وہ افضل ہیں۔ نام بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اچھا اس کے علاوہ کیا نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام، اور اچھا اس کے علاوہ وہ 6 نبیوں کے نام مجھے پورے یاد ہیں لیکن ابھی مجھے 3 کے پتہ ہے، باقی ان کے نام نہیں ذہن میں۔ آپ بتا آدم علیہ السلام ان میں سے یا نہیں ہے، اولو العزم میں سے یا نہیں؟ 6 نبیوں کو ذکر ہے، انہی میں سے ہوں گے، مگر 6 کا پڑھا ہے، اولو العزم جو رسول بھی ہے جو افضل ہے۔ اولو العزم نہیں ہے، اولو العزم میں سب سے افضل کون ہے پتہ آپ کو؟ آپ بتا دیں، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ بخاری میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے کسا کس کو پہنایا جائے گا روز قیامت، سب سے پہلے کس کو اڑایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اولو العزم میں سب سے افضل ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آیا سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم اولو میں نے وہ کہہ دی ہے، آدم تو میں نے ابراہیم کا ہی نام لیا ہے۔ ان اللہ اصطفى، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اصطفى آدم، آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن آدم اولو العزم میں سے نہیں ہے۔ آدم افضل ہے یا نوح افضل ہے؟ آدم افضل ہے یا ابراہیم افضل ہے؟ نوح افضل ہے یا ابراہیم افضل ہے؟ لیکن پہلے نوح کا ذکر ہے پھر ابراہیم کا، پہلے آدم کا ذکر ہے پھر نوح کا۔ یہ واو کے ساتھ جو عطف ہوتا ہے یہ تفضیل کے لیے نہیں ہوتا۔ بہرحال خدا حافظ۔